الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں انسانی سوسائٹی پر حضور علیہ السلام کے جو بڑے بڑے احسانات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور ان احسانات کے بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ جس شخصیت نے ہمارے اوپر اتنے بڑے بڑے احسان کیے ہیں، ہمارے دل میں اس شخصیت کی ایسی محبت پیدا ہو جائے جو حضور کی اتباع پر ہمیں مجبور کر دے۔ آج کی نشست میں انسانی سوسائٹی پر حضور علیہ السلام کا ایک بڑا احسان بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق حق سچ کلمات کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس احسان کا ایک عنوان ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھتے جائیں، آپ کی سیرت کا ہر حصہ ایک مستقل موضوع ہوتا ہے، اور یہ کبھی ختم نہ ہونے والا موضوع ہے، اس لیے کہ نیا موضوع ہوتا ہے، انسان کو اس میں ایک دلچسپی ہوتی ہے، نئی باتیں ملتی ہیں، انسان کی عملی زندگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، شوق بڑھتا ہے۔ اس احسان کا عنوان ہے دین اور دنیا کی وحدت کا تصور۔ یہ جو دین اور دنیا ہے، اگر دنیا بھی شریعت کے مطابق حاصل کی جائے تو یہ بھی دین ہی ہے۔ قدیم مذاہب نے زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک کا نام دین تھا، دوسرے کا نام دنیا تھا۔ کلیسا میں دین ہوتا تھا اور قصر شاہی میں دنیا تھی، گرجا میں دین تھا اور منڈی اور بازار میں دنیا تھی۔
دیندار بننے کے لیے دنیا کو خیر باد کہنا ضروری تھا، اور دنیا دار بننے کے لیے دین سے کنارہ کشی ضروری تھی۔ یہ قدیم مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ دین اور دنیا دو الگ الگ کشتیاں تھیں، اور کوئی بھی شخص بیک وقت ان دونوں کشتیوں پر سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ مذہب کے علمبرداروں نے یہ بات ذہنوں میں بٹھا دی تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی لذتوں اور دنیا کے کاروبار سے تعلق توڑنا ضروری ہے۔ چنانچہ چند باہمت لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے شادی بیاہ، تجارت، کاروبار، والدین کے حقوق، معاشرتی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر رہبانیت کی زندگی اختیار کر لی، سب کچھ چھوڑ دیا، بس عبادت میں لگ گئے۔ اس طرح وہ مذہبی رہنماؤں کے خیال میں دیندار بن گئے، لیکن جو چیز فطرت کے مطابق نہ ہو انسان اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے انسانوں کی اکثریت کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، لہذا انہوں نے دین کے بجائے دنیا کا انتخاب کر لیا، اور وہ اسی پر مطمئن ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دیندار پھر نہیں بن سکتے، اور دنیا کے تقاضوں کو دبایا نہیں جا سکتا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہم دنیا دار ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ تو ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ دین اور دنیا کی یہ تقسیم جو میں نے قدیم مذاہب کی آپ کے سامنے اختصار سے رکھی ہے، یہ تقسیم کوئی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ آج کے ترقی یافتہ یورپ میں اس کا عملی مظاہرہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یورپ نے یہ تصور دیا کہ مذہب میں رہ کر تم پابند ہو، مذہب میں رہ کر تم ترقی نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتا، اس لیے اپنی زندگی سے مذہب کو نکال دو، تم کیا کر لو گے؟ ترقی کر لو گے۔ بعض ممالک وہ بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے ملک میں ایک بت کی شکل بنا کر اسے چارپائی پہ میت کی طرح رکھ کر اپنے ملک سے باقاعدہ کہا کہ یہ میت گویا کہ ایک مذہب ہے، ہم نے اس کا جنازہ نکال دیا، ہمارے ملک میں اب مذہب کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے مذہب تمہارے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، یہ تمہیں نعوذ باللہ ترقی کرنے نہیں دیتا۔ خدا کے لیے میرے الفاظ پہ غور کریں، کہیں آج ہم اس چیز کا شکار تو نہیں ہیں، کہیں آج مسلمان کا یہ تصور تو نہیں بن گیا کہ اگر میں دیندار بنوں گا تو دنیا مجھ سے رہ جائے گی، یہ تصور ذہن سے نکال لیں۔ انہوں نے یہ تصور دیا
مذہب کو زندگی سے نکال دو، تم ترقی کر لو گے، عروج پہ چلے جاؤ گے۔ اور یہی تقسیم تھی جس نے بے شمار انسانوں کو مذہب سے بیگانہ کر دیا، ملحد اور بے دین بنا دیا۔ آج دیکھ نہیں عورت مذہب سے آزاد ہے اور مختلف نعرے لگا کر لوگوں سے کہتے ہیں فلاں حقوق کے اسلام کے مسلمان غاصب ہیں، فلاں حقوق کے غاصب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوع انسانی پر ناقابل فراموش احسان یہ ہے کہ آپ نے دین اور دنیا کی اس تقسیم کو ختم کر کے پوری زندگی کو عبادت بنا دیا۔ اس پہ اللہ کا شکر کریں، پوری زندگی کو عبادت بنا دیا۔ میں آگے چل کر اس کی مثالیں دوں گا تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے سمجھایا کہ تمام اعمال اور اخلاق کا اصل مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال کے مقبول اور مردود ہونے کا مدار نیت پر ہے۔ عمل صالح وہی ہوگا، عمل صالح وہی ہوگا جس کی اللہ کے ہاں مقبولیت اور قدردانی ہوگی۔ اگر وہی عمل صالح آپ نے بری نیت سے کیا ہے، عمل اچھا ہے لیکن آپ کی نیت درست نہیں تھی، مقصود نمود و نمائش تھی، مقصود ریاکاری ہے، تو پھر آپ کا عمل صالح بھی کیا بن جائے گی؟ دنیا بن جائے گی۔ اور اگر آپ کوئی دنیا کا کام بھی کرتے، نیت آپ کی درست ہے، اچھی ہے، اللہ کے ہاں یہ عمل بھی عمل صالح بن جائے گا۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں۔ ایک شخص راستے پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتا ہے، سڑک پر کہیں کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئی یہ کانٹا کسی کے پاؤں میں چبھ سکتا ہے، وہ کانٹا اس نے راستے سے ہٹا دیا۔ پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس سے کسی کے گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس نے راستے سے ہٹا دیا۔ سڑک کے درمیان میں گٹر بنے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے ڈھکن کھلے ہوتے ہیں۔ ایک خدا ترس بندہ جا رہا ہے، اس نے دیکھا اس میں کوئی انسان گر سکتا ہے، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ میں نیت پہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے اس نیت سے کہ کوئی انسان اس میں گر کر مر نہ جائے اس کا ڈھکن درست کر دیا۔ بظاہر یہ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، راستے سے کانٹا ہٹانا، راستے سے پتھر ہٹانا، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، لیکن اس بندے کی نیت یہ تھی کہ اللہ کے بندے اس تکلیف سے بچ جائیں۔ اللہ نے اس کی نیت پر اس چھوٹے سے کام کو صدقے کا اجر عطا فرما دیا۔ تو نیت کا ہر کام میں کتنا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو دین بنا دیا، عبادت بنا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ کسی راستے پر جا رہا تھا اور اس راستے پر کسی درخت کی شاخ تھی،
جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی گزرتے ہوئے، اس بندے نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس شخص کو یہاں سے کاٹ کر الگ کر دوں گا تاکہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ اس بندے نے اس درخت کی وہ شاخ وہاں راستے سے کاٹ دی۔ بعض علاقوں سے سڑکوں سے آپ گزرے تو کیکر کے درخت بالکل سڑک کی طرف آئے ہوتے ہیں، آدھی سڑک کا حصہ اس نے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے۔ اس شخص نے اس درخت کی شاخ کو کاٹ دیا تاکہ اللہ کے بندے آسانی سے گزر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اس بندے میں کیا چیز تھی؟ انسانیت کی ہمدردی تھی، اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچانا تھا، اس میں یہ ایک تڑپ تھی۔ اللہ نے اس کی تڑپ کی اتنی لاج رکھی کہ دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اسے اس عمل پر جنت عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نوع انسانی پر ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دین اور دنیا کی تقسیم کو ختم کر کے امت کو بتا دیا کہ تمہاری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی شخص درخت لگا رہا ہے، یہ بھی دین ہے۔ درخت کس لیے لگاتا ہے؟ ایک تو اس پہ پھل لگیں گے، کوئی بندہ اس کے سائے میں بیٹھ سکتا ہے، اس درخت پہ آ کر چڑیاں بیٹھیں گی، جتنی نیتیں کرتے جائیں اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ کوئی بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے، یہ بھی دین ہے۔ کوئی بندہ ڈاکٹری کرتا ہے، یہ بھی دین ہے۔ اللہ کے بندوں کو کوئی جسمانی تکلیف ہو، اس کا اچھا معائنہ کر کے اس کے ساتھ ہمدردی کر کے اس کا اچھا علاج کرتا ہے، یہ بھی دین ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے یا وہ کھیتی کرتا ہے، اس میں سے چرند پرند انسان اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بدلے میں اس کو صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام۔ اللہ کا کرم ہے کہ حضور نے ہمیں ایسا دین دیا کہ دنیا کے کام کرتے ہوئے اپنی نیت درست کر لو، اللہ تمہاری دنیا کو بھی دین بنا دے گا۔ یہ غلط تصور ہے کہ جو دیندار ہے وہ دنیا نہیں کما سکتا اور جو دنیا کما رہے وہ دیندار نہیں بن سکتا۔ یہ تو قدیم مذاہب تھا۔ اسلام نے دونوں چیزوں کو جوڑ دیا، دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے، بشرطے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق اس کو گزارے۔ کوئی تجارت کر رہا ہے، تجارت بھی دین ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ بازار میں لوگوں کی ضرورت کی اشیاء لے کر آتا ہے۔ کپڑا انسان کی ضرورت ہے، غلہ انسان کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا ہے۔ انسانی ضروریات کو بازار میں لے کر آتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں ان کو میسر ہوں آسانی سے۔ حالانکہ اس نے منافع بھی تو کمانا ہے، لیکن اس نے نیت یہ کی کہ میں اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاؤں، ان کی ضرورت کی چیزیں بازار میں لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی منافع تو دینا ہی دینا ہے، اس کی نیت پر اللہ نے اس کے اس کام کو دین بنا دیا۔
اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تاجر، حدیث کا مفہوم ہے، بازار میں سودا لے کر آتا ہے، لوگوں کو سہولت میسر کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ تو بازار میں ایک چیز بیچنے کے لیے لائے، لیکن لوگوں کی خدمت کی نیت سے، ان کو سہولت میسر کرنے کی نیت سے اللہ نے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دی۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ کہ بازار سے تمام ضرورت کی چیزیں خرید لیں، سٹاک کر لی، جب بازار میں یہ چیز نہیں ہوگی، خوب مہنگی ہو جائے گی، تو اس وقت میں آ کر بیچوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص ملعون ہے، اللہ اس کے رزق میں سے برکت کو ختم فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، یہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں جو شخص لوگوں کی سہولت کے لیے بازار میں چیزیں مہیا کرتا ہے اور وہ مناسب قیمت پر اسے بندوں کو فروخت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے بندے بھی آج موجود ہوں گے آج کے دور میں کہ وہ لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کو بھی سٹاک کیے ہوئے ہیں، مہنگی ہونے پر بیچیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنے رزق سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ ذخیرہ اندوزی کرنے سے اللہ رزق سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا تجارت بھی دین ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور کثیر تعداد میں ملازم رکھے ہوئے تھے، مختلف علاقوں میں جا کر کپڑا بیچتے تھے، اپنا معاوضہ دیتے تھے۔ ایک ملازم ایک علاقے میں چلا گیا، وہاں دیکھا کپڑے کی قلت ہے، اس نے کپڑا محفوظ کر لیا، باہر نہیں نکالا۔ لوگوں کو اشد ضرورت تھی، کپڑا خوب مہنگے داموں اس نے بیچ دیا۔ واپس آیا، امام صاحب نے پوچھا کتنا منافع آیا؟ اس نے کہا یہ۔ امام صاحب فرمان لگے ہر سال تو آپ اتنا منافع کما کر لاتے ہیں، اس سال اس سے دگنا 3 گنا لے کر آئے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ وہاں کپڑے کی قلت تھی اور میں نے کپڑا سٹاک کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو امام صاحب نے کہا تو نے لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، بندوں کو کپڑے کی ضرورت تھی اور تو نے اسے محفوظ کر کے رکھا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ظلم کر کے آپ نے اتنی قیمت حاصل کی ہے۔ جاؤ جن سے آپ نے اضافی قیمت لی ہے وہ رقم ان لوگوں کو واپس کر دیں، اور اگر وہ بندے نہیں ملتے تو اس علاقے کے غریبوں پر اس اضافی رقم کو جا کر تقسیم کر دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں کتنے امانت دار تھے۔ جو بندہ دنیا کے معاملے میں کسی بندے سے خیانت نہیں کر سکتا، خدا گواہ ہے وہ دین کے معاملے میں بھی کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ آج امت کا امام صاحب کا ایک بڑا احسان ہے کہ وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں واضح نہیں تھے، کچھ مسائل ہیں جو بالکل واضح ہیں قرآن میں حدیث میں، کچھ مسائل ہیں جو واضح نہیں ہیں، ان کے لیے فقہاء نے اصول بنائے ہیں
ان اصولوں کے تحت قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو یہ تجارت بھی دین ہے، بشرطے کہ بندہ اس کو شرعی اصولوں کے مطابق ادا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی فضیلت بیان کر کے تاجروں میں مزید ہمت افزائی فرمائی تاکہ لوگ تجارت کریں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو تاجر ہے وہ دنیا دار ہے، دیندار نہیں بن سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، ایمانداری اور سچائی سے تجارت کرنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت حضور نے کیوں بیان فرمائی؟ مخلوق خدا کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر رہا ہے، کسی سے دھوکہ بھی نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا۔ اللہ اس کے بدلے میں اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ اسے نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا کر دیتے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر دوسرا بڑا احسان ہے کہ آپ نے یہ تصور دیا کہ اللہ کے بندو دین اور دنیا الگ نہیں ہے، شرعی اصولوں کے مطابق تم دنیا کے کام بھی کرو گے، اللہ اسے بھی دین بنا دے گا۔ آپ بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں تمہارا یہ کام بھی دین ہے۔ آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی دین ہے۔ آپ بازار میں بیٹھ کر تجارت کرتے ہیں، دکان میں محنت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی دین ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر بڑا احسان ہے اور اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اور یہی چیزیں ہیں جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور زیادہ کامل بنا دیتی ہیں کہ جس نبی نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں دین کا طریقہ بھی سکھا دیا، دنیا حاصل کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، اور یہ بھی بتا دیا دنیا کماؤ گے شریعت کے اصولوں کے مطابق، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں دین اور عبادت شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔